واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو رجال کار مہیا فرمائے، یعنی اصحاب رسول، ان کے بارے میں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ سب کا چناؤ اللہ نے خود فرمایا۔ وہ سارے کے سارے اصحاب رسول رب ذوالجلال کا حسین اور بہترین انتخاب تھے۔ اصحاب رسول کا گلدستہ ایسا معطر گلدستہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی الگ خوشبو اور رنگ ہے، اور ہر ایک کی خوشبو اور رنگ بے مثال ہے۔ وہ نجوم ہدایت ہیں سارے کے سارے۔ خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کا مقام و مرتبہ یہ ارشاد فرما کر متعین کر دیا ہے کہ مسلمانوں، جس طرح تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے اور میری سنتیں اپناؤ، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ میرے اصحاب اور میرے سچے عشاق کے طور طریقے اور سنتیں بھی اپناؤ۔ یہ مقام صحابہ متعین ہے۔ اسی خوبصورت گلدستے کا سب سے اہم، سب سے معطر، سب سے مطہر، سب سے مقدس پھول ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ابھی اپنی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تب سے آپ کے دوست اور خادم تھے۔ اور جہاں کہیں یہ بیان کرنا ہو کہ صحبت صالح کیا رنگ لاتی ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا فائدہ دیتا ہے، تو اس کی سب سے کامل اور اکمل مثال ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مجلس اور ہم راز بن چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ پر ایمان لانے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پل بھر کی دیر نہیں فرمائی۔
اسی لیے علماء کا یہ متفقہ خیال ہے کہ سب سے پہلے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، باقی لوگوں نے سوچنے کا وقت مانگا، غور کرتے رہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی اعلان نبوت کانوں میں پڑا، اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان فرما دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قدم تھے، اور نبوت کے اعلان کے بعد ساری زندگی آپ اپنے آقا کے ہم قدم رہے، اور مکہ کا دور کوئی آسان دور نہیں تھا، آزمائشوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا، کڑے امتحانات تھے، مخالفت کا عروج تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکی زندگی میں قدم بقدم اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی زندگی کوئی آسان نہیں تھی اس وقت، غزوات اور جنگوں کا ایک وسیع سلسلہ ہے وہاں بھی، اور مدینہ کے منافقوں کی منافقتوں کا ہر لحظہ سامنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدنی زندگی کے 10 سالہ دور میں بھی اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قدم رہے، بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، خندق میں بھی ساتھ، احزاب میں بھی ساتھ، صلح حدیبیہ کے اہم موقع پر بھی آپ ساتھ رہے۔ صدیق کی صداقتوں اور رفاقتوں کا یہ سلسلہ اتنا عظیم ہے اور اتنا مقبول ہے بارگاہ الہی میں کہ اس رفیق اعلیٰ نے صدیق کی رفاقتوں کا سلسلہ اتنا دراز فرمایا، اتنا قبول فرمایا، اتنا مقبول فرمایا کہ اس دنیا سے انتقال کے بعد روضہ اطہر میں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ رفاقتوں کا سلسلہ میدان محشر میں بھی یوں ہی نظر آئے گا کہ ایک ہی جگہ سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور رفیق محترم صدیق معظم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں جلوہ افروز ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان اطہر سے اپنے اس رفیق کو جو تمغے عنایت فرمائے ہیں ان کا شمار نہیں۔ آپ نے خود فرمایا، ارشاد پاک ہے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان میرے 4 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے سب سے زیادہ مہربان جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ارشاد پاک ہے کہ اس جد و جہد میں مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، بہت لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان اور مال قربان فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مالی خدمت کرنا بڑا بے مثال ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مالی خدمت کرنا انتہائی قابل ذکر ہے، لیکن جو مثال قائم کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ آج تک بے مثال ہے۔ اسی مالی خدمت اور جانی خدمت کو پیش نظر رکھ کے قدردان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسانوں میں سے، سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ احسانات مجھ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، اعزازات دے کر، انعامات دے کر، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے میدان محشر قائم ہوگا، اور وہاں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ عطا کروں گا۔ آپ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب العالمین نے جو علم، معرفت اور انوارات میرے سینے میں متعین کیے اور منتقل فرمائے، نازل فرمائے، یہ خود ارشاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں نازل فرمایا، میں نے وہ سارے انوارات، وہ معرفت اور نیکی کی باتیں اور دانائی اور ہوشمندی اور دانشمندی کی ساری باتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر انوار میں منتقل فرما دی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا ذکر خیر انشاءاللہ اس مہینے کے تمام جمعات میں ہوتا رہے گا۔ جب آپ نے خلافت کے تخت پر قدم رکھا اور اسلام کے پہلے متفقہ خلیفہ منتخب ہوئے اور جانشین پیغمبر بنے، اس زمانے کے حوالے سے آپ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، آج اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے
دلائل کے ساتھ۔ اور وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جگر گوشہ رسول سیدۃ النساء اہل الجنہ مادر حسن و حسین حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا حق نہیں دیا۔ اس پر حاشیے چڑھائے جاتے ہیں، ملک بھر میں ذاکرین منبر پر بیٹھ کر آپ پر زبان تان دراز کرتے ہیں۔ تو اگرچہ ہم نے کبھی اس طرح کے مسائل ذکر نہیں کیے، لیکن اپنے سنی عوام اور سنی مسلمانوں کے ذہن کی تشفی کے لیے مختصر طور پہ ذکر کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں مدینہ شریف کے کافی دور ایک بستی ہے جس کو قلعہ خیبر کہتے ہیں، وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو وہاں کے یہودیوں نے جنگ کے بغیر صلح کر لی اور صلح میں کچھ زمین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اس سارے علاقے کو کہتے ہیں فدق، اور اس کا جو تلفظ ہے یاد رکھیے فدق نہیں ہے، فا پر بھی زبر ہے، دال پر بھی زبر ہے، فدق۔ یہ ایک وسیع باغ تھا، وسیع زمین تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ مبارک میں وہاں سے آنے والی آمدن جو تھی اس کو خرچ فرماتے اپنی ضروریات میں، اور غرباء اور یتامہ اور مساکین قسم کے جو لوگ تھے ان کو بھی وہاں سے خرچ دیتے۔ جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد یا جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے 2 نام رکھے گئے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مال غنیمت اور دوسرے کو کہتے ہیں مال فے۔ جنگ ہو جائے تو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت، جنگ نہ ہو لیکن صلح ہو جائے اور صلح کے سلسلے میں کچھ مال آ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اس کو بھی مال فے کہتے تھے۔ قرآن مجید میں 28ویں سپارے میں اس کا تذکرہ ہے، آیات پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، اس مسئلے پہ توجہ رکھیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے انتقال فرما گئے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ، یہ لفظ ہمیشہ یاد رکھیے، بہت سے شبہات کو ختم کرتا ہے۔ متفقہ خلیفہ اول بنے تو سیدۃ النساء اہل الجنہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگی کہ وہ مال فے جو ہے فدق، اس میں سے ہمارے گھروں کے اخراجات چلتے تھے، لہذا آپ ایسا کریں کہ اس میں سے بطور وراثت میرا حصہ دیں۔ یہ آپ کا موقف تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سنیے، اور اس کے بعد کے حالات، جب تک ایک صحابی بھی دنیا میں جلوہ افروز رہا ہے اس وقت تک کے حالات دیکھیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 ہی طریقے ہیں وہ آپ کو مل سکتا ہے، ایک یہ کہ آپ کو اللہ کے محبوب آپ کے والد محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفٹ کیا ہو، ہبہ کیا ہو، تحفہ دیا ہو،
تو ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن اتنے بڑے واقعہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں جو شہادت اور گواہی کا معیار ہے اس پہ پورا اترنا ضروری ہے۔ 2 مرد گواہی دے دیں یا 2 عورتیں اور 1 گواہی اس واقعہ کی دے دیں کہ آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گفٹ کیا ہے، تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بطور وراثت آپ کو ملے، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک حدیث پاک ہے، ارشاد پاک ہے میرے پاس، اس ارشاد کے پیش نظر فیصلہ کر لیا جائے، اور وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو نبیوں کا طبقہ ہے نا، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، اور جو کچھ چھوڑ جائیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جاتا ہے۔ لہذا جب ملکیت نہیں تو وراثت بھی نہیں ہوگی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جگر گوشے رسول کے سارے مرتبے، مقام، شان وہ تسلیم ہیں، وہ برقرار ہیں، لیکن آپ کی حیثیت چونکہ ایک خلیفہ اور ایک حکمران کی تھی، آپ نے اس انداز کو اختیار کرنا مناسب سمجھا، آپ واپس تشریف لے آئیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب تک ایک صحابی بھی رہے دوبارہ اس مسئلے نے سر نہیں اٹھایا، جب طے ہو گیا، لیکن اس کے بعد آج تک اس پر حاشیہ آرائی کی جاتی ہے، مغلظات بکے جاتے ہیں، بکواسات ممبر پر بیٹھ کے کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سن لیجئے صورتحال کہ آپ نے پہلے بھی گفٹ والے مسئلے میں بھی اصولی موقف اختیار فرمایا کہ شہادت اگر کوئی دے دے تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ وراثت والے مسئلے میں آپ نے ارشاد پاک پیش فرمایا۔ اب اس واقعہ کے بعد صحابہ کی پوری زندگی میں کسی صحابی نے اس مسئلے میں کوئی بات نہیں کی، خاموشی ہے۔ اس کو اصطلاحی اور بائی ٹرم کہتے ہیں سکوت اجتماعی یا سکوت اجماعی، یعنی سب صحابہ یہ فیصلہ سن کر متفق ہو گئے کہ یہی فیصلہ ہے۔ اب اس کے دلائل ذرا دیکھیے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ نہیں گئی، مسئلہ جب سامنے آ گیا تو دوبارہ تشریف نہیں لائیں زندگی میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے خامند ہیں، شوہر نامدار ہیں، آپ نے بھی دوبارہ اس مسئلے میں کوئی بات کبھی نہیں کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ کو معلوم ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تو 6 ماہ بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ بعد آپ بھی رخصت ہو گئی تھی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کوئی مطالبہ پیش نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور وسیع دور ہے، 10 سال جتنا، آپ کے دور خلافت میں بھی ان دعوے دار جو ممکنہ دعوے دار تھے ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ خلفائے ثلاثہ تک تو یہ بات یا یہ پروپوگنڈا کام دے سکتا ہے جی جبر تھا، زبردستی تھی، لیکن جب تاج خلافت کا پہنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دنیا کا ہر عاقل دانش مند یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت تو وہ واپس لینا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا نا۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں فیصلہ صدیقی کو برقرار رکھتے ہوئے اس معاملے کو چھیڑا تک نہیں۔ پھر
جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آتا ہے، مکمل کنٹرول ہے، آرڈر چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے آپ کی۔ اگر وہ صدیقی فیصلے سے متفق نہ ہوتے تو دنیا کا ہر عاقل مند سوچ سکتا ہے کہ آپ تو اپنے دور خلافت میں اپنی وہ وراثت اپنے حوالے کر لیتے نا، لے لیتے اپنی تحویل میں، نہیں لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ سب کو معلوم ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی دعویٰ آج تک سامنے نہیں آیا، جو ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ آپ بھی فیصلے صدیقی پر مطمئن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلائل میں نے عرض کی، اور بھی سنیے۔ وراثت میں بیویاں بھی حقدار ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اگر مسئلہ ایسا ہوتا کہ وہ اللہ کے نبی کی وراثت ہوتی تو بیویوں کی طرف سے بھی دعویٰ آنا چاہیے تھا یا نہیں آیا۔ اور پھر اگر کوئی خود غرضی ہوتی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تو آپ اپنی بیٹی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ازواج مطہرات میں سے سب سے نمایاں نام ہے، ان کو تو وہاں سے حصہ لے دیتے نا، ان کو بھی حصہ نہیں ملا، نہ دیا نہ دعویٰ ہوا۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بقید حیات تھے، آپ کی طرف سے بھی کوئی آج تک دعویٰ کہیں لکھا ہوا نہیں کہ چچا جان نے بھی کہا ہو۔ اور آپ کے چچا جان کا رتبہ صحابہ کی نظر میں بہت زیادہ تھا، بلکہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی میں بات آپ کو بتاؤں تو اللہ کی قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا تھا واللہ کہہ کے کہ لوگوں مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ رسول اللہ کی رشتہ داری پیاری ہے۔ یہ اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا تھا کہ مجھے اپنے رشتہ دار پیارے نہیں جتنے مجھے اللہ کے پیغمبر کے رشتہ دار پیارے ہیں۔ تو حضرت عباس بڑے محترم، بڑی عمر چچا جان، اور کسی وراثت کے قانون میں آپ بن بھی سکتے تھے وارث، لیکن آپ کی طرف سے بھی کوئی دعویٰ، کوئی بات آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ وابیلا کر رہے ہیں آج 14 صدیوں بعد، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ازواج کو کیوں نہیں دیا۔ بھئی اگر وراثت کا قانون چلانا ہے تو تم ازواج کے وکیل بھی بنو۔ وکیل زہرا تو سارے بنتے ہیں نام نہاد، ازواج کے بھی وکیل بنو کہ جی ازواج کو بھی محروم رکھا گیا، اور اس بات کے بھی وکیل بنو کہ جناب عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں دیا گیا۔ کہیں نہیں آپ بات سنیں گے، کیوں؟ یہاں ان کی لائن غلط ہو جاتی ہے نا پھر۔ اس لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ کی بات تو کی جاتی ہے، باقیوں کی کیوں نہیں کی جاتی اگر وراثت کا قانون ہوتا تو؟ دو باتیں اور اس سلسلے میں سماعت فرمائیں، امید ہے تشفی ہوگی۔ ہم نے اہل سنت والجماعت کا واضح موقف آپ کے سامنے رکھا، واپس بھیجا، اس پہ بھی بڑی حاشیہ چڑھائے جاتے ہیں، بڑے واپس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلام آئے ہیں کہیں سے، جاؤ والد محترم کی خدمت میں اور جا کے درخواست کرو کہ گھر کے کام کاج کے لیے مجھے بھی کچھ خادم دے دیں۔ سنا ہوا ہے واقعہ، بخاری شریف کا واقعہ ہے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود بھیج رہے ہیں، اور جواب بھی آپ کو معلوم ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے درخواست پر تعمیل نہیں فرمائی۔ یہ میں محتاط لفظ بول رہا ہوں تاکہ یہ حاشیہ بردار نہ کچھ کہیں۔ آپ کی درخواست پر عمل نہیں کیا، بیٹی ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، اتنا رتبہ، لیکن غلام کی درخواست پر آپ نے بھی عمل نہیں فرمایا۔ اور جو کچھ فرمایا وہ بھی یاد کر لیں، آپ نے تسبیحات بتائیں جنہیں تسبیحات
فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قبضہ صرف فدق نہیں تھا، 6 مختلف کتابیں دیکھیں تو 6 قسم کی جائیدادیں زمین کی شکل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قبضہ اور زیر استعمال تھیں جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ کسی اور جائیداد کے بارے میں کیوں دعویٰ نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ جائیدادیں کون سی، ایک ہی فدق لگائے رکھے۔ تو 6 جائیدادیں تھیں کل جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف حوالوں سے قبضے میں آئی تھیں، اور آپ ہی ان کا انصرام فرماتے تھے جہاں کہیں لگانا ہوتا تھا۔ لیکن فدق کا معاملہ اٹھالا جاتا ہے، باقی جائیدادوں کی بات نہیں کی جاتی۔ آخری بات کہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اطہر پر لگائے ہوئے دھبے کو صاف کرنا ہے، اور اہل سنت کے لیے باقی جن کا مذہب ہی بکواس کرنا ہے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کسی نے کہا ہے نا کہ کتے کو کون سمجھائے کہ کہاں بھونکنا ہے اور کسے بھونکنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتظام دیکھیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ مال آیا ہے بحرین سے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ نے دعویٰ کر دیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی ہے، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ جابر جب بحرین سے مال آئے نا تو اس طرح کر کے آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ تمہیں میں اتنا اتنا اور اتنا دوں گا۔ دربار خلافت میں یہ دعویٰ آیا ہے، وہ بھی دعویٰ تھا نا سیدۃ النساء اہل الجنہ کا بھی، تو آپ نے اس کا بھی حل قانون کے مطابق پیش فرمایا۔ اور یہاں جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دعویٰ پیش کیا کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بحرین سے جب مال آئے تو اتنا 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 3 دفعہ آپ نے فرمایا میں تمہیں دوں گا، تو وہ مال آ گیا ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ تو تاریخ اور سیرت کی اور حدیث کی ساری کتابیں بتاتی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دعوے کے ثبوت کے بعد اس پر عمل میں دیر نہیں لگائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی مال جتنا وہ فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ کے محبوب نے کہا تھا، اتنا ہی مال اس بحرین کے مال سے عطا فرمایا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بات قانون کے مطابق آپ محسوس فرماتے تو آپ کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہ بنتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی ہوتا رہے گا، اور اسی طرح اگر کوئی اور اعتراضات بھی سامنے آئے تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوط دلائل کے ساتھ ان کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ آج میں نے اس لیے اختیار کیا کہ اس موضوع پہ لوگ جب یہ نیٹ کی باتیں سنتے ہیں تو موقف مسلمانوں کا سمجھتے ہیں کمزور ہے، کمزور نہیں ہے۔ 14 صدیاں گواہ ہیں، 14 صدیاں گواہ ہیں، دلائل کا کافی تذکرہ میں نے کر دیا۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کا جو مقام خود متعین فرمایا ہے ہم اس مقام کو سمجھیں، یہ نیٹ کے بکواسات جو ہیں اپنے ذہنوں میں نہ بٹھائیں، اور اسی طرح منہ پھٹ ذاکرین جو ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ اور محبوب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کے بارے میں ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہی نہیں ہوگی، ضلالت نہیں ہوگی، بھٹکیں گے نہیں اگر یہ راستہ قائم رکھا۔ اسی کو ہمارے علماء اس انداز سے ان الفاظ سے بیان کرتے رہتے ہیں کہ صحابہ تاریخی شخصیات ہیں ہی نہیں، صحابہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کا آئینہ سامنے رکھو، انشاءاللہ وہاں سے تمہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کیا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باخر دعوانا